بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب کالا برقع جل رہا تھا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ یہ واردات بھی مسلمانوں کی ہی تھی، وہی عورت کا چکر اور عشق بازیاں جو معلوم نہیں مسلمانوں کے ہی حصے میں کیوں آئی ہیں۔ مسلمانوں کے بادشاہ دیکھو تو عورت کی زلفوں کے اسیر، گدھا دیکھو تو عورت کے تصور میں مست۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے جیل خانوں میں رونق مسلمانوں کے دم قدم سے تھی۔ عورت کی خاطر جو مسلمان قتل ہوئے اور پھانسی چڑھے ہیں، ان کی تعداد تمام قوموں کے مقتولین اور سزا یافتہ کی مجموعی تعداد سے یقیناً دگنی ہوگی۔ میں قصبے کے تھانے میں بیٹھا کسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ ایک آدمی عمر 25 سال کے لگ بھگ میرے دفتر میں آیا اور رپورٹ دی کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے۔ اسے لاپتہ ہوئے 1 دن اور 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ 1 ہی سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی یا اغوا ہو گئی تھی۔ اتنی دیر بعد رپورٹ دینے کی وجہ خاوند نے یہ بتائی کہ شاید لڑکی آ جائے۔ میں نے اسے سب سے پہلے یہی بات صاف کرنے کو کہا کہ اس نے یہ امید کیوں لگا لی تھی کہ شاید وہ آ جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی گھریلو تنازع یا خاوند کے ساتھ چپکلش کے باعث روٹھ کر چلی گئی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ خاوند نے بتایا کہ وہ اسے تلاش کرتا رہا، اس کے ماں باپ کے گھر پتہ کیا، وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ وہ چونکہ شام کے بعد لاپتہ ہوئی تھی، اس لیے رات کے وقت اس کی سہیلیوں کے گھروں سے پتہ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنے آپ کو بدنام کرنے والی بات تھی۔ دوسرے دن سہیلیوں سے معلوم کیا وہ کسی کے ہاں نہیں گئی تھی۔ پھر رات ہو گئی اور یہ لوگ سوچتے رہے کہ تھانے رپورٹ دیں یا نہ دیں۔ انہیں اپنی عزت کا زیادہ خیال تھا۔ خاوند کو 100% یقین تھا کہ اس کی بیوی اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ خاوند نے جب یہ بتایا کہ اس کی ماں ستیلی ہے تو میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ستیلی ماں کی عمر کیا ہوگی؟ شاید 30 سال ہوگی، اس نے جواب دیا۔ اور باپ کی عمر؟ وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ 60 سال کے قریب ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں ستیلی ماں ایک خطرناک کردار ادا کرتی ہے۔ ستیلی ماں کو ظالم سمجھا جاتا ہے، اور اگر ستیلی ماں جوان اور اس کا خاوند بوڑھا اور اس خاوند کا کوئی بیٹا جوان ہو تو وہاں پورن بھگت کا قصہ دہرایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پورن بھگت کی ستیلی ماں اسے دل دے بیٹھی تھی۔ پورن اس کے ہاتھ نہ آیا تو اس نے پورن کے باپ سے، جو اس نگری کا راجہ تھا، یہ شکایت کی کہ اس کے جوان بیٹے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ باپ نے راجہ کی حیثیت سے بیٹے کو یہ سزا دی کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹوا کر اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ پولیس کی فائلوں میں آپ کو پورن بھگت ایسے بہت سے کیس ملیں گے، اور ایسے کیس بھی ملیں گے کہ جوان بیٹا ستیلی ماں کو بھگا لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ایسی وارداتوں کی بھی کمی نہیں کہ جوان بیٹوں نے جوان ستیلی ماؤں کے ساتھ مل کر باپوں کو قتل کروا دیا۔ جوان ستیلی مائیں ستیلے بیٹوں کی بیویوں کو اپنا رقیب سمجھ لیتی ہیں۔ اس لڑکی کی گمشدگی میں بھی ایک ستیلی ماں کا نام سن کر میں نے مناسب سمجھا کہ اس آدمی کے گھر جا کر معلومات حاصل کی جائیں اور اس کے مطابق رپورٹ درج کی جائے۔ میں دراصل ستیلی ماں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ مسلمان تھی، اس لیے میں اسے تھانے میں بلانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے گمشدہ لڑکی کے خاوند کو کچھ دیر کے لیے بٹھا لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی پریشانی کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ نصف گھنٹے کے بعد میں فارغ ہوا، گھر جا کر وردی اتاری اور اپنے کپڑے پہن کر اس کے ساتھ میں اس کے گھر چلا گیا۔ سب سے پہلے اس کی ستیلی ماں کو دیکھا، پھر اس کے باپ کو دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ اس عورت کا خاوند نہیں باپ ہے۔ ستیلی ماں اور ستیلا بیٹا بھائی بہن لگتے تھے۔ باپ تو کچھ تھا ہی بوڑھا، بہو کی گمشدگی نے اسے اور زیادہ جھکا دیا تھا۔ میں نے باپ بیٹے سے باتیں کرنے کے لیے انہیں الگ کمرے میں بٹھا لیا۔ ابھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس وقت گھر سے نکلی، کیسے نکلی اور کیا کہہ کر گئی یا بتا کر گئی تھی یا نہیں۔ میں نے گمشدہ لڑکی کے خاوند سے پوچھا، گھر میں ستیلی ماں کا سلوک اور رویہ کیسا ہے؟
بہت اچھا، اس نے جواب دیا، اس کا سلوک سگی ماؤں جیسا ہے۔ بوڑھے نے اپنی بیوی کی تعریفیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا، میری ایک بیٹی شادی شدہ ہے، 3 بچوں کی ماں ہے۔ وہ جب یہاں آتی ہے تو میری بیوی اس کی سوتیلی ماں ہوتے ہوئے اتنا اچھا سلوک کرتی ہے کہ سگی ماں کیا کرے گی، اسے واپس جانے ہی نہیں دیتی۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ کوئی سوتیلی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ گمشدہ لڑکی کے خامن نے کہا، اس آدمی کو میں کہانی سنانے کی سہولت کے لیے ساجد کہوں گا، صحیح نام لکھنا مناسب نہیں۔ ساجد نے کہا، میں اپنی ماں کو بھول گیا ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی طرح سوتیلی ماں کی بہت تعریف کی۔ میں نے ان کے الفاظ پر دھیان دینے کے بجائے ان کے چہروں کو زیادہ پڑھا۔ بوڑھے کے چہرے پر بے بسی تھی، جیسے وہ ہار گیا ہو اور اب الفاظ میں ہار کو جیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوسری شادی جو اس نے بڑھاپے میں جوان عورت سے کی تھی، ایک غلطی تھی جس پر وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بیٹے ساجد کے چہرے کے تاثرات باپ سے جدا تھے، جو بتا رہے تھے کہ ایک جوان آدمی ایک ایسی جوان عورت کی تعریف کر رہا ہے جسے وہ ماں یا بہن نہیں سمجھتا۔ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ساجد اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ کیا سوتیلی ماں نے درمیان میں آ کر دونوں میں غلط فہمی اور ناچاکی پیدا کر دی تھی؟ کیا تمہاری بیوی گھر میں خوش رہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ باپ بیٹے نے اکٹھے ہی جواب دیا اور مجھے یقین دلانے کی بڑی سخت کوشش کی کہ وہ خوش رہتی تھی اور ساس اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ خدا کرے کہ وہ مل جائے، ساجد نے کہا۔ وہی آپ کو بتا سکتی ہے کہ میری سوتیلی ماں کا اس کے ساتھ سلوک کتنا پیارا تھا۔ دراصل جی، بوڑھے نے کہا، میری یہ دوسری بیوی کوئی بھاگوان روح ہے۔ اس کی یعنی ساجد کی ماں کو اللہ جنت بخشے اچھی عورت تھی، لیکن اس دوسری بیوی نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ آپ سارے محلے سے پوچھ لیں، ساجد کے سسرال سے پوچھ لیں۔ دوسری شادی کب کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلی بیوی کو مرے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ دوسری شادی کیے 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اسی شہر کی رہنے والی ہے؟ نہیں، اس نے قصبے سے 3 میل دور ایک گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں کی رہنے والی ہے۔ بیوہ تھی یا غیر شادی شدہ؟ بیوہ ہو گئی تھی، بوڑھے نے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے تو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہی سلوک اس عورت کے ساتھ ہوا۔ یہ بیچاری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر گاؤں والوں نے مشہور کر دیا کہ بدکار ہو گئی ہے، کوئی اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ میرا ایک دوست اس گاؤں میں رہتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس عورت کو شہر لے جاؤ اور نکاح پڑھا لو۔ میں نے اس کی بات مان لی اور یہ نیکی کی کہ اسے گھر میں آباد کر لیا۔ اس نے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی کبھی پریشان نہیں کیا۔ ایک بات اور بتاؤں، ساجد نے کہا، میری بیوی کی ماں مر چکی ہے۔ شادی کے بعد میری سوتیلی ماں نے اس کے لیے سگی ماں کی کمی پوری کر دی۔ آپ میرے سسرال جا کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ساجد کی شادی شدہ بہن اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی۔ وہ ساجد کی بیوی کی گمشدگی کی اطلاع پر آئی تھی۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے اسے اندر بلا لیا اور سوتیلی ماں کے متعلق اس کی رائے لی۔ اس نے اپنے باپ اور بھائی سے بڑھ چڑھ کر تعریفیں کی۔ میں قائل ہو گیا کہ یہ ماں اچھی ہے۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ سوتیلی ماں کا کردار سنگین وارداتوں کا موجب بنتا ہے، اس لیے میں شک رفع کرنا چاہتا تھا کہ گمشدگی یا اغوا کی اس واردات میں سوتیلی ماں کا ہاتھ تو نہیں۔ یہ لوگ تو اس کے مرید بنے ہوئے تھے۔ ساجد کی نوجوان بیوی گم ہو گئی تھی، اسے ذرا سے شک کا تو اظہار کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کی گمشدگی برداشت کر سکتا ہے، سوتیلی ماں کے خلاف کوئی الزام برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ لڑکی کب اور کس طرح گھر سے نکلی ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ اس کی بیوی بتا سکتی ہے، وہ اسی کو کچھ بتا کر شام کے وقت گھر سے نکلی تھی۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ اسی کو اندر بھیج دیں۔ وہ آئی تو میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ لڑکی کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ شام کا کھانا کھا کر، اس نے غم سے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کے بولنے میں ذرہ بھر طاقت یا جان نہیں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کا گہرا جائزہ لیا، اس کی جسمانی ساخت یعنی ڈیل ڈول کو گہری نظروں سے دیکھا۔ چہرے دھوکہ بھی دیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہر چہرہ شناس دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پیشہ ور ڈاکو پر شک ہو سکتا ہے کہ وہ زاہد اور خدا ترس ہے، مجرم نہیں، اور کسی زاہد کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ بدکار اور مجرم لگتا ہے۔ پھر بھی بال سے زیادہ باریک ایک فرق ہوتا ہے،
جو آنکھ کو نظر آ جائے تو کھرا کھوٹا معلوم ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے متعلق مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ محبت کرنے والی نیک عورت ہے۔ گاؤں والوں نے اسے بلا وجہ بدنام کر دیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے مہرے پر وہ رنگ صاف دیکھے جو کسی عورت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ گناہ گار ہو۔ یہ عورت غیر معمولی طور پر خوبصورت نہیں تھی، اس کا رنگ گندمی اور سفید کے درمیان میں تھا، گندمی غالب تھا۔ اس کے جسم کی بناوٹ میں اور چہرے کے نقش و نگار میں ایسی کشش تھی جو دیکھنے والوں کی نظروں کو اس کے جسم کی طرف لے جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی جو اداسی کے باوجود نمایاں تھی۔ اس کے ادھ کھلے ہونٹوں سے سامنے کے 3 دانت ذرا ذرا سے نظر آتے تھے، اس سے ہونٹ مسکراتے لگتے تھے۔ مختصر یہ کہ اس عورت کے چہرے اور جسم میں ایسی کشش تھی جو پاک محبت کے بجائے حیوانی جذبے کی طرف لے جاتی تھی۔ یہ عورت شگفتہ مزاج اور زندہ دل معلوم ہوتی تھی۔ وہ نیک پاک ہو سکتی تھی لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ وہ گھر سے کس طرح نکلی تھی۔ وہ شام کا کھانا کھا چکی تو کمرے میں چلی گئی۔ اس نے جواب دیا، میں باورچی خانے میں تھی، وہ میرے پاس آئی، اس نے برقع اوڑھ رکھا تھا، کہنے لگی، امی میں ابھی آتی ہوں، سویٹر کا ایک نمونہ لانا ہے۔ میں نے نہیں پوچھا کہ نمونہ کس کے گھر سے لائے گی، اس نے بتایا بھی نہیں، یہ کہہ کر چلی گئی کہ ابھی آتی ہوں، پھر وہ واپس ہی نہیں آئی۔ تم نے کیوں نہیں پوچھا تھا کہ نمونہ کہاں سے لائے گی؟ میں نے پوچھا، جوان لڑکی کا رات کے وقت باہر جانا ٹھیک نہیں تھا، مجھے اس لڑکی پر بھروسہ ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ کئی بار اسی وقت سہیلیوں کے گھر گئی تھی، بعض اوقات ضد کر کے مجھے بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ میرے ساتھ اس کا سہیلیوں والا پیار تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے میرے لیے رونق پیدا ہو گئی ہے۔ وہ خاوند سے خوش تھی؟ پوری طرح خوش۔ تم اتنے بوڑھے خاوند سے خوش ہو؟ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اس مسکراہٹ سے اس کی اداسی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ انہیں بوڑھا سمجھتے ہوں گے، میرے لیے یہ بوڑھے نہیں، میں ان سے ہر لحاظ سے خوش اور راضی ہوں۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ جو اور زیادہ کھل گئی تھی بتاتی تھی کہ وہ باریک اشارے سمجھ سکتی ہے۔ یہ لوگ تمہارے سلوک کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ساجد تو تمہارا غلام معلوم ہوتا ہے، ہماری عمر میں 4-5 سال کا فرق ہے، لیکن میں اسے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ سنا ہے گاؤں میں لوگوں نے تمہیں بدنام کر دیا تھا۔ میں نے کہا، انہیں ایسا شک کیوں ہوا تھا؟ خاوند کی موت کا غم کسے نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، لوگوں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ میری راتیں روتے گزر جاتی ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ میں مسکراتی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں ہنستی مسکراتی تھی، لیکن کوئی بھی نہ جان سکا کہ میں غم کو دبانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری اس عادت نے مجھے بدنام کیا ہے کہ شوخیاں اور شرارتیں پسند کرتی ہوں، اور ہنسی مذاق کی بھی عادت ہے۔ گاؤں میں عورتوں کے شکاری بھی ہیں، انہوں نے میرے مسکراتے چہرے اور جوانی کی بیوگی سے دھوکہ کھایا اور جال پھینکنے لگے۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ شادی کر لو۔ وہ مجھے بن بیاہی بیوی بنانا چاہتے تھے۔ میں نے ان کے شک رفع کر دیے، 2 کو دور سے جوتی اتار کر دکھائی۔ مجھے اغوا اور زبردستی خراب کرنے کی دھمکیاں بھی ملیں۔ میرا بھائی کوئی نہیں، 3 بہنیں ہیں، ماں مر گئی ہے اور باپ بوڑھا ہے۔ میں مرد بن گئی اور کسی کے جال میں نہ آئی، مگر میرے ہنسی مذاق نے اور ان لوگوں نے جنہیں میں نے جوتی دکھائی تھی مجھے بدنام کر دیا۔ ایسی ایسی کہانیاں مشہور کیں کہ میں چکرا گئی۔ بوڑھے باپ کی رسوائی ہوئی، اس نے مکھیا سے کہا کہ میری شادی کروا دے، مگر جس کے ساتھ بات ہوئی اس نے کہا لڑکی خراب ہے۔ کسی کی معرفت یعنی موجودہ خاوند سے بات ہو گئی اور نکاح ہو گیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ یہ بوڑھا ہے؟ اچھی طرح معلوم تھا، اس نے جواب دیا۔ میرے ساتھ کسی نے دھوکہ فریب نہیں کیا۔ اگر آپ میری بات کو سچ مانیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ مردوں سے مجھے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ میرے لیے جوان اور بوڑھے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میں تو بدنامی اور رسوائی سے پناہ مانگ رہی تھی، میرے لیے اب جسم کی ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ مجھ سے دگنی عمر کا آدمی ہے، خوشی اور رضامندی سے اسے قبول کیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں کتنی اولاد ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک جوان بیٹا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تمہیں معلوم تھا کہ گھر میں جوان بیٹا ہے؟ میں نے کہا، ہاں جی۔ اس نے جھجک کے بغیر کہا، ساجد کا مجھے علم تھا۔ جوان بیٹے ستیلی ماں کو عموماً پسند نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا، ساجد نے تمہیں ماں کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا؟ پہلے روز ہی، اس نے گردن کو خم دے کر جواب دیا۔ میں نے اسے دل سے قبول کیا ہے تو وہ مجھے کیوں نہ کرتا؟
میں نے اس کے اس جواب اور انداز کو ذہن میں محفوظ کر لیا، لیکن اس عورت کے متعلق میں کوئی ایسے رائے قائم نہ کر سکا جو اس کے خلاف شک پختہ کرتی۔ مجھے اس کے چہرے مہرے سے شک ہوا تھا، مگر میرے سامنے کوئی مضبوط جواز نہیں آیا تھا۔ تمہاری بہو اور سہیلی لاپتہ ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ تم دونوں میں رازداری بھی ہوگی، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ مجھے شک ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی اور اس کا دل کہیں باہر تھا۔ وہ جسے چاہتی تھی اس کے ساتھ نکل گئی ہے، اس نے تمہیں ضرور بتایا ہوگا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتی، اس نے جواب دیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا، ہلکی سی تبدیلی نظر آئی۔ اس نے کہا، لیکن کسی کے دل کا سارا حال کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا سلوک برا ہوتا تو لوگ کہتے کہ میرے برے سلوک سے بھاگی ہے۔ آپ سارے محلے سے پوچھ لیں کہ میرا سلوک کیسا تھا۔ وہ اپنے خاوند سے بھی خوش تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شادی اس کی اپنی پسند کی تھی۔ وہ پیسے یا زیورات لے گئی ہوگی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ میں دیکھ چکی ہوں۔ وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں لے گئی۔ برقعے میں گئی ہے۔ برقعے کا رنگ کیا ہے؟ سیاہ، نئے فیشن کا۔ تمہاری اور ساجد کی آپس میں بے تکلفی تھی۔ میں نے کہا، تم اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ مجھے شک ہے کہ لڑکی نے تمہاری اور ساجد کی محبت کو غلط سمجھ لیا تھا۔ تم بھی آخر جوان ہو اور خوبصورت ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے یا ساجد کو ضرور بتاتی، اس نے جواب دیا۔ شکایت کرتی یا ناراضگی کا اظہار کرتی۔ تم دونوں کی محبت ماں بیٹے والے تھی۔ میں نے اس پر الزام عائد کیے بغیر کہا، پھر بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اس نے بے معنی سا جواب دیا جو ادھورا بھی تھا۔ اس کے چہرے پر معمولی سی تبدیلی بھی آئی۔ میں اس سے اس مرحلے میں اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ اسے ابھی صرف سونگھا تھا۔ مجھے اس مرحلے میں یہ 3 افراد دیکھنے تھے: بوڑھا شوہر، جوان بیٹا، جوان ستیلی ماں۔ یہ 3 کردار جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں جھوٹ بھی سچ ہو جاتے ہیں۔ مجھے 3 سوالوں کے جواب درکار تھے۔ کیا یہ جوان عورت جو جوانی کے عروج پر ہے اس خاوند سے مطمئن ہے جو بڑھاپے کے عروج میں داخل ہو رہا ہے؟ کیا یہ جوان آدمی ستیلی ماں کو سگی ماں سمجھتا ہے؟ کیا ساجد اور اس کی لاپتہ بیوی میں ناچاکی تھی اور کیا اس کا باعث ستیلی ماں تھی؟ ایسے سوالوں کے جواب ان کرداروں سے نہیں ملا کرتے۔ وہ صرف جرا اور سوال در سوال سے نہیں بتایا کرتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سنی سنائی پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ معاملے تھانے داروں کو اپنی عقل اور فہم و فراست سے حل کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا انحصار تھانے دار کے سوالات پر ہوتا ہے۔ اگر سوال دانش مندی اور چالاکی سے کیے جائیں تو نہایت واضح اشارے ملتے ہیں۔ بہرحال تفتیش کا یہ مرحلہ بہت مشکل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر پولیس انسپکٹر اس کاوش سے گھبراتے ہیں۔ وہ مخبروں، وعدہ معاف گواہوں اور تشدد سے اگلوائی ہوئی باتوں سے کیس تیار کرتے ہیں۔ میں وعدہ معاف گواہ بنانے سے ہمیشہ گریز کرتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جرم میں 1 سے زائد افراد ملوث ہیں۔ آپ نے انہیں مشتبہ کی حیثیت سے تھانے بلا لیا ہے۔ وہ اقبال جرم نہیں کر رہے، آپ تفتیش سے بچنا چاہتے ہیں، تو قانون نے آپ کے لیے یہ سہولت پیدا کر رکھی ہے کہ سب پر بے رحمی سے تشدد کرو اور ایک سے کہو کہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ یعنی تم اقبال جرم کر کے سب کے خلاف کورٹ میں گواہی دو تو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مجرم جو قتل یا ڈاکے یا ملک کے خلاف جاسوسی کرتے پکڑا جاتا ہے بخشا جاتا ہے۔ اسے کھلی چھٹی مل جاتی ہے کہ آئندہ بھی جرم کرے اور پکڑا نہ جائے۔ میں کسی کو بخشنے پر آمادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وعدہ معاف گواہ صرف اس کیس میں بنایا جاتا ہے جس کی نہ شہادت ملے نہ کوئی ثبوت، یعنی انتہائی دشوار کیسوں میں جہاں انسپکٹر کو یقین ہو کہ اس نے صحیح ملزم پکڑے ہیں مگر انہیں سزا دلانے کے لیے ثبوت اور شہادت ناکافی ہیں۔ آج کل کیسوں کا انحصار 4 چیزوں پر ہے: مخبر، غیر انسانی تشدد یعنی 3rd ڈگری، اقبال جرم اور وعدہ معاف گواہ۔ ان سے تھانے داروں کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ تھانے میں بیٹھے بیٹھے تفتیش مکمل ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ ایسا شک ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد ملوث ہیں، مگر یہ خیال بھی آتا تھا کہ لڑکی کسی آشنا کے ساتھ ہی نہ نکل گئی ہو۔ میں نے لڑکی کا ٹرنک دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ میں نے صرف خاوند کو ساتھ رکھا اور ٹرنک کھولا۔ لڑکی کے کپڑوں سے ٹرنک بھرا ہوا تھا۔ میں نے تمام کپڑے باہر نکالے۔ نیچے سے ایک کاغذ نکلا۔ یہ کسی آدمی کا لکھا ہوا محبت نامہ تھا۔ کھلے الفاظ میں محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔
آخر میں یہ فقرہ لکھا تھا، خدا ہمیں وہ دن جلدی دکھائے گا جب ہم ایک جان ہو جائیں گے۔ نیچے نام نہیں لکھا تھا، پان کے پتے کی طرح دل بنا ہوا اور اس میں سے تیر گزرا ہوا تھا۔ تاریخ لکھی ہوئی تھی جو شادی سے 2 مہینے پہلے کی تھی۔ میں خوش ہوا کہ مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا، مگر ساجد نے یہ کہہ کر مجھے مایوس کر دیا، یہ میرا رکا ہے، میں نے اسے شادی سے پہلے لکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو اور لڑکی نے اسے شادی سے پہلے پسند کر لیا تھا۔ لڑکی نے ساجد کی شادی شدہ بہن کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور ساجد سے وہاں ملاقاتیں کرتی تھی۔ یہ خیال رہے کہ یہ درمیانہ درجے کے گھرانے تھے، کسی پہلو ایڈوانس نہیں تھے۔ میں نے ساجد سے پوچھا کہ یہ خط اس نے لڑکی تک کس طرح پہنچایا تھا، بذریعہ ڈاک یا کسی کے ہاتھ بھیجا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے یہ سوال کسی مقصد کے تحت کیا تھا۔ میں نے رکا لے جانے والے کا نام اور عطا پتہ پوچھا تو وہ پسو پیش کرنے لگا۔ میرے اصرار اور تسلی پر اس نے محلے کی ایک عورت کا نام لیا۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ بھی اس سے معلوم کر لیا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ اس عورت کا اس کیس اور میری تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رکا اسے واپس کر دیا۔ لڑکی کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کی کہ سیدھی سادی نہیں۔ میں ساجد کو ساتھ لے کر اس کے سسرال یعنی گمشدہ لڑکی کے میکے گھر چلا گیا۔ وہاں لڑکی کا باپ ملا، بہت پریشان نظر آتا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی ساجد سے پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ پھر اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا، ایک ہی تھانہ تھا، مجھے وہاں 1 سال ہو چکا تھا۔ ساری آبادی مجھے پہچانتی تھی۔ لڑکی کے باپ نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگا، ملک صاحب، یہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ لڑکی اپنی ماں کی نشانی ہے۔ میں نے اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی ہے۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر دے گا۔ اس نے میری ٹھوڑی چھو لی۔ ساجد کا بھی صبر ٹوٹ گیا، وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا، اگر مجھے مکمل معلومات مل جائیں تو میں لڑکی کا سراغ جلدی لگا سکوں گا، مجھ سے کچھ چھپائیں نہیں۔ میں نے ساجد کو باہر بھیج دیا اور باپ سے پوچھا، کیا لڑکی خاوند سے خوش تھی؟ اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ اس نے جواب دیا، یہ اس کی اپنی پسند کی شادی تھی، لڑکی کی ماں مر چکی تھی، شادی اس کے بعد ہوئی تھی۔ ساجد کی ستیلی ماں کے سلوک کے متعلق پوچھا تو اس نے اس عورت کی تعریفیں بالکل اسی طرح کیں جس طرح ساجد اور اس کے باپ نے کی تھیں۔ یہ شخص وہاں جاتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ ایسی اچھی اور رکھ رکھاؤ والی عورت اس نے کم ہی کہیں دیکھی ہوگی۔ یہ سن کر مجھے تفتیش کی ایک اور لائن اختیار کرنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ برادریوں والے ایسی شادی پسند نہیں کیا کرتے۔ جن کو رشتے سے جواب ملتا ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو اپنی پہلی کہانیوں میں سنا چکا ہوں، پولیس کے لیے کوئی بھی واقعہ یا حادثہ ناقابل یقین نہیں ہوتا۔ شہری عموماً کوئی انہونی سی بات سن کر کہا کرتے ہیں، نا جی یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پولیس والے یوں نہیں کہا کرتے اور نہ کسی بات کو ناقابل یقین سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ لڑکی کا رشتہ کسی اور نے بھی مانگا تھا؟ میں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا۔ 3 گھرانوں نے رشتہ مانگا تھا، اس نے جواب دیا۔ لڑکی کی پسند یہ لڑکا تھا، یہ ہماری برادری کا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے بھی لڑکے کو پسند کر لیا اور شادی کر دی۔ کیا لڑکی نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ شادی ساجد کے ساتھ ہی کرائیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ میری لاڈلی بیٹی ہے، میں نے اس کی مرضی اور پسند کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے اپنی پسند بتائی اور میں نے پوری کر دی۔ جنہیں آپ نے جواب دیا تھا وہ ناراض ہوئے ہوں گے۔ ناراض تو ساری برادری ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے فیصلہ بدلنے کو کہا گیا، لیکن میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس لڑکے اور اس گھر میں کوئی خرابی بتا دو جہاں میں رشتہ دے رہا ہوں۔ کسی نے شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کو انتقام کی دھمکی دی تھی؟ ایک گھرانے سے مجھے صاف الفاظ میں انتقام کی دھمکی ملی تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ آخر دم تک رشتے کے لیے پیچھے پڑے رہے، بلکہ نکاح کے روز سے 1 دن پہلے بھی ان کا پیغام ملا کہ اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ میں سوچ چکا تھا، مجھے گڑبڑ کا ڈر تھا، لیکن شادی خیریت سے ہو گئی۔ اس سے اگلے روز ان کی طرف سے دھمکی ملی کہ ہم اپنی بے عزتی کا انتقام لیں گے، لڑکی کسی اور کے گھر میں نہیں بسے گی۔ اس نے بتایا کہ دھمکی دینے والے خاندان کے 4 بیٹے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی، اور وہ نیک نام لوگ بھی نہیں۔ میں نے اس پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ 1 سال گزر گیا ہے اور اگر یہ لوگ کوئی اوچھی حرکت کرنا چاہتے تو کر چکے ہوتے۔
میں نے لڑکی کے باپ سے اس پر تبادلہ خیال کیا تو اس نے کہا کہ اسے اس خاندان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، وہ جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگتے تھے اس کی انہوں نے 2 ہی مہینے بعد شادی کر دی تھی۔ مجھ سے انتقام صرف یہ لیا تھا کہ شادی پر مجھے نہیں بلایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس لڑکے کے باپ کا نام اور پتہ معلوم کر لیا۔ لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ریلوے میں ملازم ہے، اس کی بیوی گھر تھی۔ میں نے باپ کو باہر بھیج کر اس کی بہو کو بلا لیا، وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس سے کام کی کوئی بات معلوم ہو سکتی تھی۔ اس سے پوچھا کہ لڑکی سسرال میں خوش تھی یا نہیں۔ اس نے بھی ساجد کی ستیلی ماں کے سلوک کی تعریف کی، ساجد کی بھی تعریف کی اور کہا اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، میرے ساتھ اس کا بہت پیار تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ شکل و صورت کی کیسی تھی تو اس نے بتایا کہ خوبصورت تھی۔ اس کی طبیعت اور عادتوں کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی کا چلن اچھا تھا، البتہ شوقین مزاج تھی، اچھے سے اچھے کپڑے پہننے اور جمع کرنے کا اسے خبط تھا۔ کوئی ایسی بھولی بھالی بھی نہیں تھی، تیز ترار تھی۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد اس نے ایک اور محبت شروع کر دی ہو؟ میں نے پوچھا تمہاری رائے میں اس لڑکی میں اتنی جرت تھی کہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس میں جرت تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس میں جرت نہیں تھی۔ وہ شوقین مزاج ضرور تھی، سسرال میں وہ کسی اور راستے پر چل پڑی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں کہ اسے کوئی اتنی آسانی سے خراب کر دے۔ اس کی رائے دوغلی قسم کی تھی۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر لڑکی پوری طرح پاک صاف ہوتی تو اس کی بھابھی بھی ذرا زور دے کر کہتی کہ وہ شریف لڑکی تھی۔ اس نے ایسا بالکل نہیں کہا تھا۔ میرے دماغ میں وہ عورت اٹک گئی تھی جس کے ہاتھ ساجد نے شادی سے پہلے لڑکی کو محبت نامہ بھیجا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ابھی یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ اگر ساجد کی ماں سچ کہتی تھی کہ وہ برقع لے کر صرف یہ بتا کر نکلی کہ سویٹر کا نمونہ لینے جا رہی ہے اور یہ نہیں بتایا کہ نمونہ کس سے لینے جا رہی ہے، تو یہ واردات اغوا کی نہیں تھی۔ رشتے سے انکار پر لڑکی کے باپ کو انتقام کی دھمکی دینے والا خاندان بھی میرے ذہن میں تھا، لیکن اس پر میری توجہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انہیں فوراً مشتبہ سمجھ لیتا۔ 1 سال تک غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انتقامی کارروائیاں گرما گرمی میں فوراً کر دی جاتی ہیں۔ میں نے ساجد کو یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ شام 5 بجے تھانے میں آ جائے۔ میں تھانے گیا اور ایک کانسٹیبل کو اس عورت کا نام پتہ بتا کر تھانے میں لانے کو کہا۔ میں نے پچھلی 2 کہانیوں میں اس نسل کی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو مسلمان معاشرے کا لازمی کردار بنی ہوئی ہیں۔ ایسی عورتوں کی جوانی خاوندوں کو انگلیوں پر نچاتے اور آشنائیاں کرتے گزرتی ہے۔ جوانی ڈھل جاتی ہے تو وہ چوری ترک کر کے ہیرا پھیری شروع کر دیتی ہیں، آشنائیاں کراتی اور رابطے کا کام کرتی ہیں، رشتے جوڑتی بھی ہیں، توڑتی بھی ہیں، ہر قسم کی اداکاری کر سکتی ہیں۔ یہ عورت بھی مجھے اسی نسل کی معلوم ہوتی تھی۔ میں قصبے کی ایسی 2 اور عورتوں کو جانتا تھا، دونوں میری مخبر تھیں۔ یہ نام میرے لیے نیا تھا۔ وہ آ گئی، تھانے میں پہلی بار آئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ میں نے اپنے مخصوص انداز سے اس کی گھبراہٹ دور کی اور اس کے دل سے یہ خوف اتارا کہ اسے کسی جرم کی پاداش میں بلایا گیا ہے۔ اس نے 2 شادیاں کی تھیں، دونوں خاوند مر گئے تھے۔ پہلے خاوند سے 2 لڑکے ہوئے تھے، ایک بچپن میں مر گیا اور دوسرا 15 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس وقت تک وہ دوسری شادی کر چکی تھی۔ دوسری شادی سے ایک لڑکی تھی۔ پھر خاوند مر گیا تو اس نے تیسری شادی نہیں کی۔ لڑکی کو اس نے 16 سال کی عمر میں بیاہ دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی تنہا گزری۔ اس نے کہا لڑکی کی شادی کر کے زندگی اللہ اللہ کرتے گزار رہی ہوں، گھر گھر کی خدمت کرتی ہوں، تھوڑی سی خدمت میری بھی کر دو۔ میں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں تھانے داری کا روب نہیں تھا، نہ ہی طنز تھا۔ میں نے کہا اس کی اجرت دوں گا، اگر چاہو تو باقاعدہ تنخواہ لگوا دوں گا۔ جھاڑو برتن کا کام ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کیا کام ہے اور یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کام کی تفصیل اس لیے نہیں سنا رہا کہ کہانی لمبی ہو جائے گی، جس میں یہ حصہ غیر ضروری ہوگا۔ دوسری وجہ نہ بتانے کی یہ ہے کہ پولیس کا ایک راز ہوتا ہے۔ اب بھی معاشرے کے اس قسم کے کردار پولیس کے کام آتے ہیں۔ ان کی بدولت زمین میں اور گھروں کی 4 دیواری کے اندر چھپے ہوئے سراغ جنہیں ہوا بھی نہیں لگتی پولیس تک پہنچ جاتے اور اصل مجرم پکڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس عورت کو مخبری کے لیے تیار کر لیا۔
اور اسے اجرت بھی بتا دی۔ اسے تیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ یہ کام اس کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس کے دل سے تھانے اور پولیس کا خوف نکل گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ ساجد کی بیوی کے متعلق کیا کچھ جانتی ہو۔ میں نے اپنے انداز سے سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا، شادی سے پہلے تم ساجد کا رکا اس لڑکی تک لے کر گئی تھیں؟ اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنے گھر ہوگی، اس نے کہا، اور پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟